الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي بسم الله الرحمن الرحيم في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللہ رحیم و کریم کی حمد و ثنا جناب رسول رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات پہ درود و سلام لا انتہا، جناب آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مقدس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقدس صحابہ کی مقدس جماعت پر بھی اللہ کی کروڑوں رحمتیں نازل ہوں۔ محترم، سورہ عبس پارہ نمبر 30 کی آیتوں کی میں نے تلاوت کی ہے، جن کا مفہوم پیش خدمت ہے۔ لکھا ہے عزت کے ورقوں میں اونچے رکھے ہوئے نہایت ستھرے ہاتھوں کے لکھنے والوں کے، جو بڑے درجے والے پرہیزگار ہیں۔ گزشتہ جمعہ میں جناب امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے فضائل و مناقب پہ بات چل رہی تھی۔ باوجود کوشش کے یہ مضمون مکمل نہ ہو سکا، ورنہ طبیعت چاہتی تھی کہ یہ مضمون مکمل ہو جاتا۔ تو اسی مضمون کو آج میں آگے بڑھاؤں گا کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے مقام پر ہی کچھ گفتگو ہو سکے۔ امیر معاویہ کے بے شمار پہلو ہیں اور ان کا مقام بھی بے شمار پہلوؤں پر مشتمل ہے۔ امیر معاویہ کا
علمی مقام، امیر معاویہ کی سیاست، امیر معاویہ کا تدبر، امیر معاویہ کی فراست اور امیر معاویہ کا خاندان نبوت سے تعلق اور واسطہ، سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خاندان نبوت سے برادری اور نسبتیں، یہ اس قدر تفصیلی عنوان ہے کہ بڑے بڑے مورخین اور بڑے بڑے قلم کاروں نے ہزاروں صفحات پر لکھا ہے اسے، لیکن کچھ لوگوں نے مسلمانوں کے اندر انتشار، تشدد، تفرق پیدا کرنے کے لیے، یہ تاثر دینے کے لیے اس بات کو بڑا ابھارا کہ جنگ صفین ہوئی علی المرتضیٰ اور امیر معاویہ کے درمیان۔ حالانکہ ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ مشاجرات صحابہ سے پرہیز کی جائے، یہ ہمارا معاملہ نہیں ہے، بنیادی بات سمجھیں۔ جب ایک تبع تابعی کا معاملہ ہوگا، تبع تابعی اسے کہتے ہیں جس نے تابعی کو دیکھا ہو، تابعی اسے کہتے ہیں جس نے صحابی رسول کو دیکھا ہو، اور صحابی اسے کہتے ہیں جس نے حالت ایمان و اطاعت و فرما برداری میں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اور مجلس میں بیٹھنا جسے نصیب ہوا ہو۔ پھر سمجھے، تبع تابعی کا معاملہ ہوگا تو تابعی کی عدالت میں جائے گا، ہماری عدالت میں نہیں آئے گا۔ تابعی کا معاملہ ہوگا تو صحابی کی عدالت میں جائے گا، صحابی کا معاملہ ہوگا تو جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ رسالت میں جائے گا۔ اگر مقام نبوت کا معاملہ ہوگا تو پھر اللہ کی بارگاہ میں جائے گا۔ پہلے معاملہ سمجھیے، ہم بیٹھ جاتے ہیں ان ہستیوں کا فیصلہ کرنے کے لیے جن کے فیصلے کا اختیار ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے۔ بے شمار واقعات کتاب و سنت میں موجود ہیں کہ اسی ترتیب سے معاملہ چلتا ہے۔ تابعی کا معاملہ، تبع تابعی کا معاملہ تابعی کی عدالت میں، اور تابعی کا معاملہ صحابی کی عدالت میں، اور صحابی کا معاملہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ رسالت میں۔ اگر بارگاہ رسالت کا کوئی معاملہ ہوگا تو پھر بارگاہ رب العالمین۔ پہلے تو اس کو سمجھنا چاہیے۔ ہم بیٹھ جاتے ہیں امیر معاویہ اور جناب امیر المومنین امام المتقین سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کے معاملہ میں انصاف کرنے کے لیے۔ ہم کون ہوتے ہیں انصاف کرنے کے لیے؟ پہلی بات تو یہ سمجھے، یہ قاعدہ کلیہ ہے، اس پہ ہزاروں مثالیں دی جا سکتی ہیں۔ اگر اس پہ میں مثالیں دینی شروع کروں گا تو یہ جمعے کا خطبہ پھر یہیں رہ جائے گا، اور میرا جی ہے کہ اس کو آج میں سمیٹ لوں۔ ہزارہ مثالیں ہیں اس پر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معاملہ کیا ہوا؟ فرمایا شہد حرام ہے۔ آپ نے کہا میں آج کے بعد استعمال نہیں کروں گا۔ کسی صحابی نے فیصلہ نہیں کیا، آسمان والے رب نے فیصلہ کیا۔ یا ایھا النبی لما تحرم ما حل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک، کہ آپ کی بیویوں میں سے ایک نے کہہ دیا کہ آپ کے منہ اطہر سے شہد کی سمیل آ رہی ہے تو آپ نے حرام کر دیا۔ فرمایا نہیں، لما تحرم، کیوں حرام کیا ہے؟ میں نے حلال کیا ہے۔ 20 مثالیں دی جا سکتی ہیں۔ اب دیکھیں، ایک اور مثال سے میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ بعض دفعہ دو گروہوں میں
دو بھائیوں میں جھگڑا ہوتا ہے. دنیا کا معاملہ کیا، لوگ کہتے ہیں ایک سچا ہے اور ایک جھوٹا ہے، لیکن نہیں. بعض معاملات ایسے ہوتے ہیں کہ دونوں سچے ہوتے ہیں. اس کے بھی 20 مثالیں لی جا سکتی ہیں. یہ جنگ صفین ہوئی، اس کو سمجھیں ذرا. دونوں سچے تھے. وہ چاہتے تھے، اس پر میں زیادہ بحث نہیں کروں گا، کہ سیدنا عثمان غنی ذی النورین کے خون کا بدلہ پہلے لیا جائے. حضرت علی کہتے تھے کہ تھوڑا سا موقع دیا جائے. یہ تھے دونوں کی یہ بات تھی. میں کہتا ہوں دونوں سچے تھے. اس کو قرآن پہ پیش کر کے پھر آگے چلوں گا میں. جھگڑا ہو گیا موسیٰ اور ہارون میں. تو جو فرمائیں، جھگڑا ہو گیا موسیٰ اور ہارون میں. حضرت موسیٰ علیہ السلام جب پہاڑ سے واپس تشریف لائے تو دیکھا کہ قوم تو بچھڑے کی پوجا کر رہی ہے. تو ناراض ہوئے، کہنے لگے اے ہارون یہ کیا ہے؟ تو حضرت ہارون علیہ السلام نے کیا کہا؟ اے میرے بھائی، میری داڑھی میرا سر چھوڑیے، اس میں میرا کوئی قصور نہیں ہے. دونوں سچے تھے. کبھی کبھی یوں ہوتا ہے، ہستیوں کو دیکھنا چاہیے، ان کے مطابق پھر گفتگو کرنی چاہیے. تو خیر بس اتنا ہی ہے. آگے چلتا ہوں میں کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ. ہاں دوسری بات یہ سمجھے کہ صحابی ہونا بڑا مقام ہے. میرا اور آپ کا معاملہ اور ہے، اصحاب رسول کا معاملہ کچھ دوسرا ہے. اللہ تعالی نے کیا کہا؟ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ. یہ سمجھیے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام صحابہ کو گارنٹی دی ہے کہ میں ان پر راضی، وہ مجھ پر راضی. اس میں اعلیٰ ترین مقام جو صحابیت میں ہے وہ سیدنا صدیق اکبر کا ہے رضی اللہ تعالی عنہ. اور اگر آپ ادنا ترین مقام کسی کا رکھنا چاہتے ہیں تو وہ وحشی بن حرب کا رکھ لیں. وحشی بن حرب کون ہے؟ جس نے امیر معاویہ امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا رنج پہنچا تھا، لیکن جب وحشی ایمان لے آیا تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ اے وحشی تیری نجات نہیں ہوگی. اب وحشی صحابہ میں شامل ہے اور اسی بات میں شامل ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. کوئی نکال نہیں سکتا اس وحشی بن حرب کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحابیت سے، اس لیے کہ تو نے اسلام لانے سے پہلے امیر حمزہ کو قتل کیا تھا، شہید کیا تھا. تو فرمایا اسلام لانے کے بعد، اسلام لانے سے پہلے کے جتنے بھی گناہ ہیں وہ کلمہ پڑھ لینے کے بعد سب گناہوں کو اللہ معاف کر دیتا، ختم کر دیتا. میرا اور آپ کا معاملہ اور ہوگا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا معاملہ اور ہے. تو اب چلیے کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ. اب اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ. اب ایک اور بات ہے، پھر سمجھیں. ایک لوگ وہ ہیں جو ایمان لائے فتح مکہ سے پہلے، پھر ان سے وہ لوگ بڑھ گئے جو جناب حدیبیہ کے مقام پر تھے. ان سے پھر وہ لوگ درجہ لے گئے جو میدان بدر میں موجود تھے. پھر ان میں سے بھی لوگوں کو چن لیا گیا اور انہیں عشرہ مبشرہ کہا گیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نام لے لے کے بتلایا. اور ان میں سے پھر 4 کو فضیلت حاصل ہے: صدیق اکبر،
عمر فاروق، عثمان غنی، علی المرتضیٰ۔ پھر 4 میں سے 2 کو درجہ حاصل ہے، صدیق اکبر، عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ۔ اور ان 2 میں سے پھر ابو بکر صدیق کو مقام حاصل ہے۔ وہ کیسے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بابرکت زندگی میں مصلی پہ کھڑا کیا ہے، تو پھر ابو بکر صدیق کو کھڑا کیا۔ یہ بتلانا مقصود تھا کہ یہ سب سے اوپر جس کا نمبر ہے اس کو کہتے ہیں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو محترم، امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمرۃ القضاء کے موقع پر اسلام لائے۔ عمرۃ القضاء اس عمرہ کو کہتے ہیں جو صلح حدیبیہ کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا تھا، اور فتح مکہ کے بعد پوری زندگی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ گزاری۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب عمرۃ القضاء کیا تو آپ نے فرمایا ادعو معاویہ، معاویہ کو بلاؤ۔ کب بلایا؟ حاجی جب عمرہ کرنے والا جب مکہ مکرمہ میں جاتا ہے تو سب سے پہلے کیا کرتا ہے؟ طواف کرتا ہے، پھر 2 رکعت مقام ابراہیم پر پڑھتا ہے، اس کے بعد صفا مروہ کی سعی کرتا ہے، صفا مروہ کی سعی کرنے کے بعد پھر بال کاٹتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ معاویہ کو بلاؤ۔ بلایا گیا، فرمایا معاویہ میرے بال کاٹو اور میرے ناخن بھی کاٹو۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بال بھی کاٹے اور ناخن بھی کاٹے، اور پھر ان کو سنبھال کے رکھ لیا، زمین پر نہیں گرنے دیا۔ جیسا کہ میں نے گزشتہ خطبہ میں گزارش کی تھی کہ صحابہ تو وہ تھے نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منہ اطہر سے لعاب دہن جب گرتا تھا تو نیچے نہیں گرنے دیتے تھے۔ وضو فرماتے تھے تو لوگ جناب جھگڑ پڑتے تھے کہ آپ کے جسم اطہر سے لگا ہوا پانی کا ایک قطرہ بھی زمین پر نہ گرے۔ اور ایک سفر کے درمیان جناب امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سواری پر سوار ہے، اور آپ کی پشت مبارک سے امیر معاویہ کا سینہ لگ رہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرمانے لگے، اے معاویہ تیرے جسم کا کون سا حصہ میری پشت سے لگ رہا ہے؟ فرمایا آقا میرا سینہ آپ کی پشت مبارک سے لگ رہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، فرمایا اللہ معاویہ کے سینے کو علم سے بھر دے، معاویہ کے سینے کو علم سے بھر دے۔ یہ دعا فرمائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے۔ جب یہ دعا فرمائی اور اس دعا کا کیا اثر ہوا آپ حیران رہ جائیں گے کہ حضرت معاویہ کو ایک عیسائی نے، اس سے پہلے کہ میں وہاں جاؤں ایک بات مجھے یاد آ گئی ہے۔ امیر معاویہ کے باپ کا نام تھا ابو سفیان۔ یہ فتح مکہ کے موقع پر اسلام لائے۔ ان کا ایک واقعہ میں آج مطالعہ کر رہا تھا تو میری نظر سے گزرا، میں حیران رہ گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہیں، سیدہ فاطمہ چھوٹی سی تھی، روتی ہوئی آئیں، آگے کہنے لگی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو آپ تڑپ اٹھے، کیونکہ آپ کی اولاد میں سے یہی زندہ باقی رہ گئی تھی۔ کہنے فاطمہ کیا ہوا؟ سیدہ فرمانے لگی مجھے ابو جہل نے تھپڑ مارا ہے۔ اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد یہ ابو سفیان بھی بیٹھا ہوا تھا، ایمان نہیں لایا، اسلام نہیں لایا،
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت والی نگاہ جو اٹھی تو یوں دیکھا ابو سفیان کو. ابو سفیان اٹھے، کہنے لگے فاطمہ چلو میرے ساتھ. سیدہ کو ساتھ لیا. جاتے ہی اب ابو جہل تو سوچ بھی نہیں سکتا تھا نا کہ میرے ساتھ کیا ہونے والا. جاتے ہی آپ نے ابو جہل کے دونوں ہاتھ مضبوطی سے پکڑ لیے اور فرمایا فاطمہ اس کے چہرے پر تھپڑ مارو. یہ سیدہ پھر مسکراتی ہوئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں آئی. فرمایا اب کیا ہوا؟ فرمایا اس بندے نے، اللہ کے بندے نے جاتے ہی اس کے ہاتھ پکڑ لیے اور فرمایا جس طرح اس نے تھپڑ مارا تھا میرے محمد کی بیٹی کے چہرہ اقدس پر، ایسے ہی اس کے منحوس چہرے پر تھپڑ مارو. بابا میں اس کے چہرے پر تھپڑ مار کے آئی ہوں، بدلہ چکا کے آئی ہوں. اور ابو سفیان کی میں نے ایک بات اور بھی کی تھی پچھلے خطبہ میں. یہ وہ شخص ہے جو حالت کفر میں بھی جھوٹ نہیں بولتا تھا. ہم تو حالت اسلام میں جھوٹ نہیں چھوڑتے نا، اس نے جھوٹ دیا جڑا ہلا کے رکھ دینے، اتنا جھوٹ بولنے ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی کہ اے اللہ معاویہ کے سینے کو علم کے نور سے بھر دے. یہ دعا اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوئی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رشتہ کیا تھا امیر معاویہ کا پتہ ہے؟ ام حبیبہ کے بھائی تھے. ام حبیبہ کون تھی؟ نبی علیہ السلام کی زوجہ ہے اور آپ کی بیوی امت کی کیا ہیں؟ میں تو نہیں کہہ رہا، قرآن کہتا ہے یہاں آپ کی بیویاں امت کی کیا ہیں؟ اور ام حبیبہ پوری امت کی کیا ہیں؟ ماں ہیں. اور امیر معاویہ پوری امت کے خالو لگے. آئے ہے کو مانا پتر جڑا انکار کرے. ام حبیبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ محترمہ، اور قرآن کہتا ہے النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم. کائنات کے لوگوں سنو، النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، نبی محبوب ہے اہل ایمان کو ان کی جانوں سے، ان کے مالوں سے، ان کی اولادوں سے. قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارۃ تخشون کسادها ومساکن ترضونها. کہہ دو ایک طرف تمہارے باپ ہوں، ایک طرف میرا محبوب محمد ہو صلی اللہ ہو، تمہیں باپ چھوڑنا پڑے گے. وابناؤکم ایک طرف تم ہو، ایک طرف کیا تمہارے بیٹے ہوں، اور ایک طرف کون ہو؟ جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم. تمہیں بیٹے چھوڑنے پڑے گے. ایک طرف محمد کریم ہو اور دوسری طرف تمہارے بھائی ہوں، تمہیں بھائی چھوڑنا پڑیں گے. ایک طرف محمد کریم ہوں صلی اللہ ہو اور ایک طرف تمہاری بیویاں ہوں، تمہیں بیویاں چھوڑی نہیں نبی نے. صحابی نے نبی علیہ السلام کی توہین کرتی تھی. حدیث میں آتا ہے اللہ نے اس سے اتنے خوبصورت 2 بیٹے دیے ہوئے تھے، ایسے لگتا تھا جیسے لولو مرجان ہے، موتی ہے. وہ نبی نے صحابی اسے سمجھاتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی نہ کیا کرو. وہ باز نہیں آتی تھی. تو ایک دن خنجر لے کر اس کے سینے میں جو مارا، اوپر بیٹھ کے خنجر کے پھر وازواجکم، ایک طرف میرا محبوب، ایک طرف تمہاری بیویاں، ایک طرف میرا محبوب، ایک طرف تمہارے باپ، ایک طرف میرا محبوب، ایک طرف تمہارے بیٹے، ایک طرف میرا محبوب، ایک طرف تمہارے بھائی، ایک طرف میرا محبوب، ایک طرف تمہاری بیویاں.
اور ایک طرف میرا محبوب، اور ایک طرف تمہارے قبائل و قبیلے فیملیاں، ایک طرف میرا محبوب اور ایک طرف تمہارے پسندیدہ اموال، ایک طرف میرا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ایک طرف تمہاری تجارتیں، اور ڈرتے ہو کہ ہماری تجارت برباد نہ آئے، اور ایک طرف آگے چلے پوری انسانی ہسٹری کو بیان کر دے اس آیت میں، اور ایک طرف میرا محبوب اور ایک طرف تمہارے پلازے، وَمَسَاكِنَ تَرْضَوْنَهَا، تمہاری ایسی رہائشیں جو خوبصورت تم نے بنائی ہیں، تمہیں بڑی محبوب ہے، ایک طرف میرا محبوب، ایک طرف تمہاری یہ رہائشیں، احب الیکم من اللہ ورسولہ، کیا اللہ رسول سے تمہیں محبوب ہیں؟ جو ان کو محبوب رکھتا ہے پھر اپنے ایمان کی فکر نہیں۔ میں تو بات کرنی چھوڑ دی ہے، پسند بھی نہیں ہے، مجھے گن آتی ہے ان سیاستدانوں سے۔ آپ میڈیا کھول لینا، جس قسم کی بکواس بازی، جس قسم کی تربیت میں حیث القوم کر دی ہے نبی کریم۔ ایک بات سن لے، میں آگے چلتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ اللہ نے مجھے لعنت کرنے والا بنا کے نہیں بھیجا۔ اب میڈیا کھولے، ایک دوسرے پر لعنتیں کر رہے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں وَلَا سَبَّابًا، اللہ نے مجھے گالیاں دینے والا بنا کے نہیں بھیجا۔ آپ ایک جگہ ایسی بتائیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے کسی بدترین دشمن کو بھی گالی دی ہو؟ کس نبی کے ماننے والے ہیں آپ؟ اس قوم کو کہاں لے کے جا رہے ہو؟ اس قوم کی جڑوں میں بیٹھ کے ہیں یہ لوگ۔ آپ فرماتے ہیں اللہ نے مجھے گالیاں دینے والا بنا کر نہیں بھیجا۔ تو پھر میں بات کر رہا تھا، ایک طرف ساری کائنات اور ایک طرف اکیلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اس کو تھوڑا سا آگے بڑھائیں، ایک طرف ساری کائنات اور ایک طرف نبی پاک کے صحابہ کی جماعت رضی اللہ تعالی عنہ۔ میں پڑھ رہا تھا، ایک آدمی نے، ایک مولوی نے مجھ سے سوال کر دیا کہ اللہ ہندوستان پاکستان جی شاہ کے سید کتوں آ گئے؟ میں کہا تو جاہل ہے تو میں دے جاہل نہیں۔ اگر تو جاہل ہے تو میں نے کہا جا کے پڑھ، میرے پاس وقت نہیں ہے۔ حضرت علی کی اولاد تبلیغ دین کے لیے سندھ تک پہنچی ہے، تیرے علم میں نہیں ہے، چونکہ تمہارے اندر ایک خناس موجود ہے سادات کے ساتھ بغض والا۔ کچھ مولویوں نے بھی کردار اس میں ادا کیا ہے۔ حضرت علی کی، میں ثابت کر سکتا ہوں، حضرت علی کی اولاد تبلیغ دین کے لیے سندھ تک پہنچی ہے۔ کہاں پھر رہے ہیں؟ بغض ہے، حسد ہے، آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کسی چیز کا۔ خیر یہ میرا موضوع نہیں ہے، میں آگے چلتا ہوں۔ جناب امیر المومنین امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ، اب آپ دیکھیں ایک دفعہ امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کسی سفر سے واپس آ رہے تھے۔ بعض صحابہ نے کہا کہ امیر معاویہ کی زندگی جو ہے نا بادشاہوں والی ہے۔ تو حضرت عمر بن خطاب نے دیکھا اعلیٰ لباس، اعلیٰ رہائش، اعلیٰ سواری، تو امیر المومنین تو آپ جلالی طبیعت کے تو تھے نا، آپ نے حاضر کر لیا، ما ہذا، یہ کیا ہے؟ امیر المومنین امیر معاویہ فرمانے لگے اے امیر المومنین، ہم جہاں رہتے ہیں یہ کیسر و کسرا کا علاقہ ہے، یہاں کے لوگوں میں اگر ہم اس طرح رہیں گے تو یہ معاملات کو چوپٹ کر کے رکھ دیں گے۔ امیر معاویہ نے اوپر کی پوشاک جب اتاری تو نیچے دیکھا پیمند لگے ہوئے کرتے پہنے ہوئے تھے۔ فرمایا ہم اپنے پیغمبر کے راستے سے ہٹے نہیں، لیکن اس کی ضرورت ہے۔ کیوں؟ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک یہ بھی دعا تھی، اللہ امیر معاویہ کو علم بھی دے، حساب بھی دے، تقوی بھی دے، بردباری بھی عطا فرما۔
تو امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ، میں گزارش کر رہا تھا، امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے سواری پر سوار تھے، آپ کا سینہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت مبارک سے لگ رہا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، معاویہ یہ بتلا تیرے جسم کا کون سا حصہ میری پشت کے ساتھ لگ رہا ہے؟ کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی پشت مبارک کے ساتھ میرا سینہ لگ رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پتہ ہے اس کو کیا دعا فرمائی؟ فرمایا اللہم علمہ الکتاب، اللہم علمہ الکتاب۔ اے اللہ میں تیرا نبی تیری بارگاہ لم یزل میں یہ دعا کرتا ہوں کہ معاویہ کے سینے کو قرآن کے علم سے روشن فرما دے۔ اللہم علمہ الکتاب، اللہ معاویہ کے سینے کو قرآن کے نور سے منور فرما دے۔ یہ جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے لیے دعا فرما رہے ہیں، اللہم علمہ الکتاب۔ اب اس کا اثر ذرا دیکھیے، جناب امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور حکومت ہے، اور جناب ایک عیسائی بہت بڑا پڑھا لکھا امیر معاویہ کو ایک خط لکھتا ہے، کہتا ہے معاویہ یہ جو سوال میں نے لکھے ان سوالوں کے جواب مجھے لکھ کے ذرا واپس تو بھیج دے۔ اب اس نے سوال جو لکھے نا ذرا توجہ فرمانا، سوال کیا لکھتا ہے؟ پہلا سوال لکھتا ہے، فرمایا ایسا پانی بتلاؤ، فرمایا جو زمین سے بھی نہ نکلا ہو، آسمان سے بھی نہ برسا ہو، جو زمین سے بھی نہ نکلا ہو، آسمان سے بھی نہ برسا ہو، فرمایا اور ان تمام پانیوں سے اعلیٰ اور افضل بھی ہو۔ جناب امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، فرمایا وہ عیسائی سن، وہ پانی کون سا پانی ہے؟ فرمایا وہ پانی ہے جب غزوہ خندق کے موقع پر صحابہ کی جماعت کو پیاس لگی تو جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سنا کہ پانی نہیں ہے، فرمایا کسی کے پاس تھوڑا سا پانی ہے تو لے کر آئے۔ پانی لایا گیا، میرے محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا دست مبارک اس پانی کے اندر رکھا۔ پانی رکھنے کی دیر ہے، آسمان والے رب کی طرف التجا فرمائی، توجہ فرمائی، اے آسمان اور زمین کے مالک ہمیں پانی نصیب فرما دے۔ فرمایا میرے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آج اس راستے سے پانی دوں گا، ساری دنیا حیران رہ جائے گی۔ فرمایا تیری انگلیوں کے اندر سے چشمے جاری نہ فرما دوں، مجھے رب نہ کہنا۔ امیر معاویہ نے لکھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرمایا کائنات میں سب سے اعلیٰ پانی وہ جو محمد کریم کی انگلیوں سے نکلا، آب زمزم سے بھی اعلیٰ۔ کیوں؟ آب زمزم تو اسماعیل کی ایڑیاں رگنے کی وجہ سے نکلا یا جبریل امین کے پر مارنے کی وجہ سے نکلا، یہ پانی تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک انگلیوں سے نکلا۔ دوسرا سوال یہ ہے، اللہم علمہ الکتاب۔ فرمایا اس نے کہا یہ بتاؤ کہ اس زمین پر وہ کون سی ایسی چیز ہے جو جنت سے آئی؟ اللہ اکبر۔ اس زمین پر وہ کون سی ایسی چیز ہے جو حضرت امیر معاویہ فرمانے لگے وہ حجر اسود ہے۔ وہ کیا ہے؟ ایسے ایک مسئلہ تو میں سمجھا جا گل تو میں کرنی ہوں اور دیانتداری سے کرتا ہوں، پر دیانتی مقصود نہیں ہوتی، کسی کا دل دکھانا مقصود نہیں ہوتا۔ وہ حجر اسود کہاں سے آیا؟
جنت سے آیا۔ اب یہاں 12 ربیع الاول جب آتی ہے نا جی، ہر گلی کے چوک میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اطہر کی ایک فوٹو صورت لکڑی سے پلاسٹک سے بنا کے لگا دی جاتی ہے۔ کبھی تو نے سوچا ہے جہاں آپ کا گنبد خضرا بنا ہے اس کے بننے سے پہلے اس زمین کو اللہ نے کیا بنایا تھا؟ کبھی تو نے سوچا ہے؟ اس گنبد کی شبیہ کو تو اس چوک میں رکھتا ہے جہاں سے کھوتے ریڑیاں گزرتے ہیں، جہاں سے راشی افسر گزرتے ہیں، جہاں سے بددیانت سیاستدان گزرتا ہے، جہاں سے بے ایمان معاشرے کے لوگ گزرتے ہیں۔ میں تجھے بتاؤں، میرے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اطہر کو بنانے سے پہلے اللہ نے اس زمین کو، اللہ نے اس خطہ زمین کو جنت کا ٹکڑا قرار دیا۔ بات سمجھ؟ جنت کا لانا دنیا میں کوئی ایسی جگہ جس جگہ کو اللہ نے جنت قرار دیا ہو۔ حدیث میں کیا آتا ہے؟ فرمایا ما بین منبری و بیتی روضۃ من ریاض الجنہ۔ او لوگوں، میرے گھر کا درمیان، میرے گھر کے اور جنت منبر کے درمیان والا حصہ سارا جنت ہے، سارا لان ایسا ٹکڑا میرے محبوب کریم رب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم اطہر نے جہاں دفن ہونا تھا، اس خطہ زمین کو سب سے پہلے اللہ نے جنت کا ٹکڑا بنایا۔ کیا بنایا؟ جنت کا ٹکڑا بنایا۔ ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ دعا مانگی، اے اللہ تیرے پیغمبر ابراہیم خلیل اللہ نے یہ دعا مانگی تھی، اذ قال ابراہیم رب اجعل ھذا البلد آمنا واجنبنی وبنی ان نعبد الاصنام۔ دعا مانگی اللہ مکے کو کیا بنا دے؟ امن والا۔ کیا بنا دے؟ اللہ اس کو حرم بنا دے۔ کیا بنا دے؟ فرمایا میں تیرا پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیری بارگاہ لم یزل سے یہ مانگتا ہوں، اللہ مدینے کو حرم بنا دے۔ تیرے خلیل نے دعا مانگی، مکے کو حرم مانگ دے، بنا دے۔ تیرا حبیب تو اسے مانگتا ہے مدینے کو حرم بنا دے۔ اور فرمایا میرے محبوب اس کو میں حرم بھی بنا دوں گا، آپ کی جائے دفن مدفن جو ہوگا اسے جنت بھی بنا دوں گا، اسے جنت بھی بنا دوں گا۔ تو بات ہو رہی تھی اللہم علمہ الکتاب، اللہ معاویہ کو کیا سکھا دے؟ قرآن کے علم سے معاویہ کے سینے کو منور فرما دے۔ یہ وہ معاویہ ہے۔ صفین پر باتیں کرنے والوں، حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے کسی نے پوچھا تھا دونوں طرف کے مقتولین، فرمایا دونوں طرف کے مقتولین جنتی ہیں۔ حیدر کرار نے فرمایا تھا رضی اللہ تعالی عنہ، فرمایا دو سوال تھے۔ پہلا سوال کیا تھا؟ پانی کون سا افضل ہے؟ دوسرا سوال کیا تھا؟ جنت سے کون سی چیز آئی ہے جو اب بھی زمین پر موجود ہے؟ اللہ اکبر۔ نمبر 3 اس نے کہا، تیسرا سوال تھا عیسائی کا، کہنے لے ایسی 5 چیزیں بتاؤ جن کو ماں نے نہ جنا ہو اور ان کا باپ بھی نہ ہو، نہ ماں کے رحم سے ہو نہ باپ کی پیٹھ سے ہو، نہ ماں کے رحم سے ہو نہ باپ کی۔ امیر معاویہ نے لکھا آدم علیہ السلام۔ کیا لکھا؟ آدم علیہ السلام۔ فرمایا حوا، یہ حضرت آدم کی پسلی سے ہے، پیٹھ سے نہیں۔
3 سوال، 3 سوالوں کے 3 جواب۔ اب فرمایا ایک ایسی چیز بتاؤ جس کی نہ ماں ہے نہ باپ ہے، یہ اگلا سوال ہے، اور زمین پر چلی پھری ہے۔ فرمایا موسیٰ علیہ السلام کا عصا، موسیٰ علیہ السلام کا، اور رب کو رب تو ماننا، چلانے پر آئے، لکڑی کو یہاں بنا دے، بنانے پہ آئے، پتھر نبی علیہ السلام کی انگلیوں سے پانی جاری کرا دے، تو ساری زندگی دھکے کھاتا کھاتا مر جاتا ہے، کبھی شاہ دولت صاحب کی قبر پر، کبھی باب کرم علیہ صاحب کی قبر پر، کبھی علیہ جبیری کی قبر پر، کبھی کسی قبر پر، کبھی کسی قبر پر۔ تو اللہ کو، اللہ کی قوتوں پر ایمان ہی نہیں ہے تیرا۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں جتنے مشکل کشا پاکستان میں ہے نا، اگر یہ واقعی مشکل کشا ہوتے تو پاکستان امریکہ سے بھی آگے ہوتا۔ جتنی یہاں مسجدیں، جتنی یہاں اذانیں، جتنے یہاں مولوی، جتنا یہاں قرآن پڑھا جاتا ہے، یہ ساری دنیا سے، اور جن کے پاس دنیاوی کوئی اسلحہ نہیں، توحید میں آج بھی پختہ ہے، لاکھوں گناہوں کے باوجود اللہ نے رزق کی بارش برسائی ہوئی ہے وہاں پر۔ اور تم نیچے سے لے کر اوپر تک، تھوڑے مولوی سے لے کے تھوڑے جناب صدر تک، سب قبروں کے پجاری الا ماشاءاللہ، ڈرتے توحید کا نام نہیں لیتے، پیروں کے پاؤں چومتے ہیں جا جا کے۔ ایک یہ آیا ہوا تھا، وہ کہتا ہے میں سوتا نہیں۔ تو کیوں نہیں سوتا؟ کہتا ہے کوئی سائل آ جائے، پیر سویا ہوا ہو، تو اللہ ہے، یہ تو میرے رب کی صفت ہے، لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، اور تمہارا مال بھی ایسے ہی کھاتے ہیں، جیسا مال ویسا مال، حرام جائے حرام بوت۔ بہت کم لوگ ہیں جن کا مال کو قرآن کا حافظ کھاتا ہے، کوئی عالم دین کھاتا ہے، کسی مسجد پر لگتا ہے، کسی دین کے کام پر لگتا ہے۔ ضرورت ہی نہیں ہے، پیر پالو پیر، بابے پالو بابے، ان کی اولادیں پالو، مال حرام جائے حرام بود۔ کہتے ہیں میں سوتا نہیں، کیوں نہیں سوتے؟ تو کون ہوتا ہے نہ سونے والا؟ دماغ کا علاج کرا، یہ میرے رب کی صفت ہے، لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، لہ ما فی السماوات وما فی الارض۔ اب کیا سوال کیا اس نے؟ کہا وہ کون سی چیز ہے؟ تو کیا جواب دیا؟ حضرت موسیٰ کا عصا۔ اب آگے چلا، کہنے لگے یہ 3 چیزیں ہوگی، چوتھی چیز جس کی نہ ماں ہے نہ باپ ہے، اس نے کھایا بھی ہے، اس نے پیا بھی ہے، زمین پر چلی بھی ہے۔ فرمایا صالح علیہ السلام کی اونٹنی۔ کچھ پلے پہ آ جائے، کس کی اونٹنی؟ انہوں نے معجزہ مانگا تھا نا، معجزہ مانگا، اللہ نے پہاڑ کے اندر سے اونٹنی کو نکال دیا۔ اللہ کسی سبب کا محتاج نہیں ہے۔ فرمایا 5ویں چیز بتاؤ، فرمایا وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، اسماعیل کے بدلے آپ اللہ نے جنت سے دمبا اتارا تھا۔ یہ 5 سوالوں کے جواب کس نے دیے؟ امیر معاویہ نے دیے۔ کیوں دیے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سواری پر سوار ہے، آپ کا سینہ نبی پاک کی پشت مبارک سے لگ رہا ہے، حضور کی زبان سے نکل رہا ہے اللہم علمہ الکتاب، اللہ اسے قرآن کا علم عطا فرما، اللہ قرآن کے علم کے نور سے اس کے سینے کو منور فرما۔ آگے چلے، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے یہ دعا مانگی، اور پھر میں آپ کو بتاؤں
ایک اور دعا مانگی، اللہم مکن لہو فی البلاد، بلد نہیں کہا، اللہم مکن لہو فی البلاد، اللہ اس کے دنیا کے شہروں میں حکومتیں عطا فرما، ایسی حکومت فرما کہ سبحان اللہ جس کی مثال نہ ملتی ہو، اور آج تک 64 لاکھ مربع میل پر حکمرانی کرنے والا مسلمانوں کا جو حکمران ہے اس سے امیر معاویہ کہتے ہیں۔ کسی یہودی سے کسی نے سوال کیا، بتا کہ اسلام میں کوئی چیز اچھی ہے؟ کہنے لگا ایک بھی اچھی نہیں۔ یہودی عالم کیا کہنے لگا؟ ایک بھی اچھی؟ اور نے کہا کچھ اچھا ہے۔ اس نے کہا کیا؟ اس نے کہا حضرت علی۔ اس نے کہا کیوں؟ اس نے کہا اس لیے کہ 1 انچ بھی زمین آپ کے عہد حکومت میں فتح نہیں ہوئی۔ اس نے کہا اسلام میں کوئی چیز بری؟ اس نے کہا یہودی نے اسلام تو سارا ہی برا ہے، لیکن سب سے برا اگر اس میں ہے تو معاویہ ہے۔ پوچھنے والے نے پوچھا کہ معاویہ کیوں برا ہے، اتنی نفرت؟ کہنے لگا اس لیے کہ جب تک معاویہ گھوڑے کی پیٹھ پہ سوار رہا، نہ یہودیوں کا سکھ کا سانس لینے دیا، نہ عیسائیوں کا سکھ کا سانس لینے دیا۔ نہ رات کو سوتا ہے، نہ دن کو سوتا ہے، ایک ہی فکر ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا تھے معاویہ، اللہم مکن لہو فی البلاد، اللہ دنیا میں حکمران بنا دے معاویہ کو۔ یہ جو سازش ہے بہت بڑی سازش ہے، امیر معاویہ کے خلاف ہر وقت منہ کھلا ہوا ہے۔ اور آپ کو ایک بات بتاؤں، امام احمد خان صاحب، رضا خان صاحب بریلوی، امام رضا خان صاحب، آپ پریشان نہ ہو کہ میں نے امام کہہ دیا، وہ اپنے طائفہ کے امام ہیں، عزت کرنی چاہیے دوسرے آدمی کی، بے جا بے عزتی کرنی، بے جا تنقید کرنی، یہ درست نہیں ہے۔ مسئلے میں اختلاف کرو کہ بھائی آپ کا یہ مسئلہ ٹھیک نہیں ہے، گالیاں دینا درست نہیں ہے، کفر کے فتوے لگانا، مسلمان ہے، مسلمان ہیں، ان کا قصور نہیں ہے، غلط فہمیاں ہیں۔ کیا کہتے ہیں پتہ کیا کہتے ہیں؟ جو انہوں نے کہا ہے نا، بھائی رجب دے کنڈے کھان والے بریلویو، امام احمد خان صاحب بریلوی کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ کلب من کلاب النار، فرمایا جو امیر معاویہ کی گستاخی کرتا ہے وہ جہنم میں کتوں میں سے کو کتا ہے۔ میں نے نہیں کہا، میرے لفظ نہیں ہے، میرے لفظ ہرگز نہیں ہے، کن کے لفظ ہیں؟ اور جنہیں تم امام مانتے ہو، پھر بھائی رجب کے کنڈے بھرتے ہو، پھر انہیں کھاتے ہو، پھر اندر سے باہر نہیں نکلتے۔ میں نام لینا گوارا نہیں کرتا، خدا کی قسم مجھے پورا پتہ ہے، رامپور کا ایک نواب تھا، اس کی ایک لونڈی تھی، اس کے یہ کرتوت ہے۔ سمجھ آئی نا بات کی؟ تو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ ان کی فوجیں، دنیا میں کوئی ایسی جگہ نہیں جب تک وہ جناب زندہ رہے، وہ گھوڑے کی پیٹھ پر۔ جب امیر معاویہ اور جناب امیر المومنین امام المتقین سیدنا علی المرتضی صلوات اللہ سلام اللہ علیہ کا اختلاف چل رہا تھا، کسی ملک کے حکمران نے لکھا، ذہن سے نام نکل گیا ہے، امیر معاویہ کو لکھا کہ میری فوجیں آپ کے ساتھ ہوں گی۔ امیر معاویہ نے پتہ نہیں کیا جواب دیا تھا، کہنے سب سے پہلا شخص وہ ہوگا جو علی کے ہاتھ پر بیعت کر کے تیرا مقابلہ کرے گا۔ یہ ہمارے گھر کا معاملہ ہے، ہم جانے، ہمارا معاملہ جانے، یہاں کی طرح نہیں ہے کہ ایک امریکہ کے پاؤں پکڑتا ہے، دوسرا رشیا کے پاؤں میں پڑا ہوا ہوتا ہے، ایک وہاں سجدہ کر رہا ہوتا ہے، ایک وہاں سجدہ کر رہا ہوتا ہے، ایک وہاں طواف کر رہا ہوتا ہے، ایک وہاں طواف کر رہا ہوتا ہے۔ ان کی تو شکلیں بدل گئی ہیں، ایمان تو رہا نہیں ان میں، انہیں آج تک سمجھ نہیں آئی حکومت عطا کرنے والا رب عرش عظیم ہے، نہ امریکہ ہے، نہ رشیا ہے، نہ کوئی اور ہے۔
کبھی اس کے پاؤں پڑتے ہیں، کبھی اس کے پاؤں پڑتے ہیں، اس کے پاس جاتے ہیں، کبھی اس کا طواف کرتے ہیں. جیدہ سخیا رائے خدا تیرا اللہ ہی بوٹا لائے گا اگر تم اللہ کے ہو جاؤ گے. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا. جا قرآن کی آیت کا ترجمہ پڑھ جا کے. يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا. اس پر تقریر کر، اس ملک کے ہر سیاستدان کو پتہ چلے رزق کا منبع، رزق کا مخرج، رزق کے دروازے کھولنے والا کون ہے. یہ کہاں جاتے ہیں؟ کوئی امریکہ کے قدموں میں، کوئی رشیا کے قدموں میں، کوئی چائنا کے قدموں میں، کوئی کسی کے قدموں میں. اگر تو ایک سجدہ اللہ کی بارگاہ میں کر کے مانگتا، اللہ تجھے ساری دنیا سے بے نیاز کر دیتا. امیر معاویہ رضی اللہ تعالی، اس کے بعد اس نے ایک اور سوال لکھ بھیجا. اللہ کہتا ہے دنیا میں وہ چیز بتاؤ جس کے ماں بھی نہیں، جس کا باپ بھی نہیں، جس کا شوہر بھی نہیں، جس کی اولاد بھی نہیں، اور وہ ماں کہلاتی ہے. تو جو فرمائیں نبی علیہ السلام کی دعا کا کیا اثر تھا؟ ماں بھی نہیں، باپ بھی نہیں، شوہر بھی نہیں، اولاد بھی نہیں، لیکن ماں کہلاتی ہے. امیر معاویہ نے لکھا مکہ المکرمہ. کیا لکھا؟ قرآن کہتے لِتُنذِرَ أُمُّ الْقُرَىٰ. ساری کائنات کی بستیوں کی ماں ہے تو وہ مکہ مکرمہ ہے. امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ. اور ایک بات کر کے، یہ بہت لمبا مضمون ہے، ہزاروں کتابیں لوگوں نے لکھ دی اس پر، ہزاروں صفحات لکھے گئے. میں ایک بات کر رہا تھا جہاں میں نے چھوڑا تھا پچھلا خطبہ، بس اسی بات کو مکمل کر کے میں خطبہ سمیٹ لیتا ہوں. امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ، میں بات یہاں کر رہا تھا، آپ کو تو شاید یاد نہ ہو، یاد بھی آپ کو کیا ہونا ہے. اور اس قابل ہی ان لوگوں نے ہمیں نہیں چھوڑا کہ ہمارا دماغ تو روٹی کے چکر سے نہیں نکل رہا کہ ہماری روٹی روزی کیسے پوری ہوگی. ہر آدمی پریشان ہو گیا ہے، اور اسی لیے پریشان ہو گیا ہے. یہاں کا نظام یہ ہے کہ پیسہ نیچے سے اوپر کھینچتے ہیں. اسلام کا نظام یہ ہے کہ پیسہ اوپر سے نیچے آئے، اوپر سے نیچے آئے. انہوں نے کوئی ایسا سسٹم سرنج لگائی ہوئی ہے کہ یہ کہتے ہیں کسی آدمی کی جیب میں دوائی کے لیے بھی پیسے نہیں رہنے چاہیے، وہ ہم کھینچ لیں، جیسے بھی کھینچیں وہ پیسہ ہم کھینچ لیں. نہ انہیں خوف خدا ہے، نہ انہیں قیامت کا خوف ہے، نہ انہیں قبر یاد ہے. اسلام کا نظام یہ ہے پیسہ اوپر سے نیچے آتا ہے، اور ان کا نظام یہ ہے پیسہ نیچے سے اوپر جاتا ہے. ان کے جناب 6 مربوں میں گھر بن گئے، غریب کے گھر کا جناب دیا بھی بجھ گیا، غریب کے گھر کا دیا بھی بجھ گیا. میں بات کر رہا تھا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غسان کا شہزادہ ہے. یہاں میں نے جمعہ چھوڑا تھا پچھلا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے لیے. اور کیا کہنے لگا میرے ساتھ کو بندہ بھیجیں، میں آپ کو تحفہ دینا چاہتا ہوں. تو اس وقت آپ کے پاس امیر معاویہ بیٹھے ہوئے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امیر معاویہ کو کہا کہ جاؤ. امیر معاویہ نے جوتے نہیں پہنے. یہ بھی میں نے آپ کو بتلایا تھا کیوں نہیں پہنے. جناب نبی کریم، ایک بار میں دل خوش کرو، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آواز ارشاد فرما رہے ہیں. آپ فرماتے ہیں اجلسو، بیٹھ جاؤ، جو جہاں ہے وہاں بیٹھ جائے. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ رہے ہیں، جوتوں کی جگہ پہ بیٹھ جاتے ہیں. نگاہ نبوت والی پڑی، آپ فرمانے لگے عبداللہ وہاں کیوں بیٹھ گئے ہو؟ فرمایا آپ نے فرمایا تھا بیٹھ جاؤ، میں نے دوسرا قدم اٹھانا گستاخی سمجھا، میں جوتوں میں بیٹھ گیا. امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جوتے نہیں اٹھائے، پیدل چلنا گرمی کا موسم ہے شروع کر دیا. امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہنے لگے مجھے پاس ہاتھ بٹھا لو.
अब उसे ये तो पता नहीं ये मुआविया वो है जिसे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी सवारी पर बिठाया था और आप चल रहे थे। अमीर मुआविया का सीना जनाब मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पुशत मुबारक के साथ लग रहा था और आप दुआएं मांग रहे थे, अल्लाहुम्मा अल्लिमहुल किताब। अब वहां पहुंचा, उसने दिया। अब मुल्क गस्सान जो फतह हुआ तो अमीरुल मोमिनीन ने देखा कि वो शहजादा भी कैद होके आया। फरमाया इसको मेरे महल में रखना, इसको मेरे महल में रखना, इसका ख्याल रखना, शहजादा है। तो मैंने आपको बताया था कि ये अमीर मुआविया ने किससे सीखा था? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सीखा था। 4 मिनट लेट हो गए हैं, 2-3 गल्ला करना दिल नहीं होता मेरा, ये बोलना भी को खाला जी का घर नहीं। बुढ़ियां वादे वो खाल मुजाहिद पत्तों के से किधरे गए सन तो बात करते उन्हें कहा सुभान अल्लाह कहो तो बंदे ढिली जी की उन्हें मैं कहा सुभान अल्लाह आख्या कहो तुहाडे कोल उमरे का टिकट नहीं मंग लिया, सौदा तुसां बुढ़ियां वादे खड़ना है। समझ आई जी गल नहीं? गल तो सुन लो ना। फरमाया ये कहां से सीखा? वो शहजादे वाला मामला जिससे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मामला किया था, 1 महीने के बाद जब उसे आजाद किया तो एक और मामला किया। फरमाया दे कैदी भी छड़ दियो और जनाब इनू एने 1000 दिरहम भी दे दियो, इनू सवारी भी आला दे दियो। ये किससे सीखा? ये भी नबी अलैहिस्सलाम से सीखा। कब सीखा? जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहन शैमा आई और आके कहने लगी जरा अंदर मेरे वीर नू खबर दे करो। फरमाया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक आने वाली आई है, वो कहती है मैं मोहम्मद की बहन हूँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फरमाया उसे जाके कहो मेरी माँ ने अकेला मोहम्मद ही जमा था सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फरमाया नहीं वापस जा, जाके कहा तेरी वो बहन जो दुआ किया करती थी अल्लाहुम्मा अब के लना मोहम्मदा, अल्लाह मेरे वीर मोहम्मद को क़यामत तक इज्जत अता फरमाए। अल्लाह वो आई है, ये लफ्ज़ सुनाओ। जाके जब लफ्ज़ सुनाए तो नबी अलैहिस्सलाम उठ के बाहर आ गए, रोने लगे, अपनी वो बरकतों वाली चादर उतारी, शैमा के सर पर दी। शैमा क्यों आई हो? कहने लगे अल्लाह के रसूल आपके सहाबा ने मेरा गाँव को फतह कर लिया है, बकरियां भी ले आए हैं, मेरी कौम को गुलाम बना के ले आए हैं, मेरे खामन को भी गुलाम बना के ले आए हैं। फरमाया मैंने सारा माल तकसीम कर दिया है, लेकिन शैमा थोड़ा सा सब्र करो। सहाबा भी उठ के कह रही हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा की जमात में गए और लोगों सुनो खुदा के लिए अल्लाह के रसूल के रास्ते को इख्तियार करो, कोई तुम्हें बचाने वाला नहीं है, मोहम्मद करीम आपको छोड़ के जन्नत में जाने वाले नहीं। फरमाया मेरे सहाबा की जमात जो मेरे हिस्से में आया था मैं सारा शैमा को दे दिया है, मैंने सारा। तमाम सहाबा उठे कुशा जो उनके हाथ में आया था, कहने लगे अल्लाह के रसूल जब आपने दे दिया है, बहन आपकी हो ये कैसे हो सकता है? वो आए आपके दरवाजे में और खाली वापस चली जाए। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।